احسان شاہ صاحب. جی شاہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں آپ کا اور تمام دوستوں کا ممنون اور مشکور ہوں. اپوزیشن نے جو ریکوزیشن اجلاس میں ایجنڈے پہ جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ جو عوامی اہمیت کا حامل ایجنڈا ہے وہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے. میں اسی پہ ہی گزارش کرنا چاہوں گا مختصراً. جناب والا، امن و امان کی صورتحال کو اگر ہم مجموعی حوالے سے، ملکی حوالے سے دیکھیں، پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی ہے. جہاں ایک مہینے میں 5 10 10 20 بم دھماکے ہوتے تھے مختلف شہروں میں. پنجاب اس زمانے میں کسی حد تک بچا ہوا تھا دھماکوں سے، لیکن جب بدامنی اپنی پیک پہ تھا تو پنجاب میں بھی دھماکے شروع ہو گئے تھے. ہم تو بلوچستان کسی حساب میں نہیں تھا، ہمارے پاس تو روز دھماکے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو عالیہ لہر آئی ہے، اور خاص طور پہ میں سانحہ مچھ کے حوالے سے گزارش کروں گا، کاش کہ اللہ کرے مچھ کے حوالے سے یہ اس ہزارہ برادری کے ساتھ یہ آخری موقع ہو اور اس کے آگے اس طرح کا سانحہ رونما نہ ہو. کاش کہ ایسا ہو، اللہ کرے. لیکن اگر ہمارے صوبے میں، کیپٹل میں، اگر بہت بڑے سانحہ تو ہر جگہ ہوئے، لیکن ان سانحوں کا اگر ہم فہرست بنائیں تو سر فہرست جو ہے نا، یہ ہزارہ برادری کے ساتھ جو واقعات مختلف اوقات میں ہوتے رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اور جناب کے علم میں ہوگا کہ ایک صوبائی حکومت نواب اسلم رئیسانی صاحب کی گورنمنٹ جب تھی، سانحہ رونما ہوا، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب آئے، فیصلہ ہوا صوبے میں گورنر راج لگانے کا. اب چونکہ گورنر راج لگ گیا تھا صوبے میں 2 مہینے کے لیے، 60 دن کے لیے، آئین کے مطابق اسمبلی معطل تھا، گورنمنٹ معطل تھا، اسمبلی اپنے وجود رکھتا تھا. اسمبلی کے اجلاس ہم نے یہیں پہ کیے، ایف سی نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. لیکن گورنر مکسی صاحب سے جب ہم نے بات کی، اسپیکر صاحب نے اور میں نے، کچھ دوست اور تھے، کہ جی اسمبلی تو معطل نہیں ہے، حکومت آپ نے معطل کیا ہے. آئین کے مطابق اسمبلی ابھی بھی اپنا اجلاس کر سکتا ہے. ہم نے اسی حال میں پھر اجلاس کیا، اپنا قراردادیں پاس کی. لیکن جناب اس سے بھی کام نہیں ہوا. وہ جس کی بنیاد پہ اسمبلی کو، گورنمنٹ کو معطل کیا گیا، گورنر راج لگا، اسی گورنر راج کے دوران 2 مہینے کے اندر اس سے بڑا دھماکہ ہوا، اس سے زیادہ جانوں کا زیاں ہوا بہادر خان یونیورسٹی میں. جناب والا، یہ ایک سیکٹیرین کلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس نے ہمارے صوبے کو اور خاص کر ہمارے ان بہن بھائیوں کو بہت دکھ دیے ہیں. تو گزارش ہے میری حکومت سے، چونکہ صوبائی وزیر داخلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو یہ سیکٹیرین کے حوالے سے جہاں ہم انسرجنسوں کے ساتھ گورنمنٹ نمٹ رہی ہے، سیکٹیرین کے حوالے سے جناب والا، میرا خیال میں ہمارے صوبائی حکومت کو بھی، مرکزی حکومت کو بھی، اور جو اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں، سب کو سیکٹیرین حوالے سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور عالیہ لہر جو جناب والا کریمہ بلوچ کی حوالے سے جو باہر ایک ایسوسیشن ہوا کینیڈا میں، اس حوالے سے بھی اب بلوچستان کے اندر ایک لہر اٹھی ہے دھماکوں کی یا ٹارگٹ کلنگ، اس طرح کے واقعہ کی. یہ جناب 5 دن پہلے کی بات ہے، تربت میں میرے گھر سے کوئی 200 میٹر دور دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں
ایک مستری تھا وہاں پہ جو موٹر سائیکل کا کام کرتا تھا، پنجاب سے ان کا تعلق تھا، وہ شدید زخمی ہوئے، لیکن کیجویلٹی موقع پہ کوئی نہیں ہوا، زخمی لوگ ہو گئے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہمارے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر تو لا اینڈ آرڈر آئینی طور پہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے آئینی حوالے سے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے مدد کے بغیر یا ان کے انٹیلیجنس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہمارا صوبائی حکومت کسی بہتر نتائج دے سکے، ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ۔ تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بہتر کوآرڈینیشن، کوئی بہتر چیز، تاکہ ہم صحیح معنوں میں ایک اپنے لوگوں کو امن و امان کا ایک راستہ دیں۔ جناب والا، میں آخری گزارش کروں گا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا جب ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب کی یہ اسٹیٹمنٹ آیا یہ ہزارہ کے حوالے سے کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ وزیر اعظم ملک کا آئینی سربراہ ہے، انتظامی سربراہ ہے۔ آئینی سربراہ اگر صدر مملکت ہے، لیکن انتظامی سربراہ وزیر اعظم ہے ملک کا۔ اور ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں بھی اس طرح حادثہ ہوا، اور اس نیوزی لینڈر وزیر اعظم کے لیے ہم کافر تھے، جس طرح ہمارے لیے وہ کافر ہیں، لیکن ان کا رویہ آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ انہوں نے جس بندے نے فائرنگ کی تھی ان کا نام نہیں لیا، بلکہ ان کو کہا کہ یہ میرے لیے دہشت گرد کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں اس کو۔ اس حد تک وہ گئی تھی، ایک ایک مسلمان کے گھر گئی، ایک ایک مسلمان کو گلے لگایا، کپڑے پہن لیے، اور تو اور وہ نماز پڑھنے بھی آ گئی مسجد میں۔ اور یہ ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے بہن، اپنے بھائی، پاکستانی شہریت، پاکستان کے شہری، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ بہرحال اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت بہت سارے دوستوں کو دکھ ہوا ہوگا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ کوئی بلیک میلنگ کی بات نہیں ہے، جتنا انسان اونچا جاتا ہے اتنا ہی اس کو جھکنا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو صبر اور پیشنٹ سے کام لینا چاہیے۔ مجھے صوبائی عسکری حوالے سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے صوبے کے حوالے سے کور کمانڈر صاحب نئے جو آئے ہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آنے سے امید ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، چونکہ یہ IGFC ساؤتھ رہ چکے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ان کی جو کارکردگی تھی، نہ صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بلکہ ڈیولپمنٹ اور ہر تعاون میں، ہر چیز جو عوامی نوعیت کا جو تعاون تھا، عوامی نوعیت، عوامی کے حامل جتنے بھی پروجیکٹ تھے، جتنے بھی وہاں پہ منصوبے تھے، وہ ان میں پیش تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ شاید اللہ پاک نے اسی کے بدلے میں ان کو ترقی بھی دے دی، اور پھر یہ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ وہ پھر کور کمانڈر بلوچستان ہی تعینات کیے گئے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ صوبائی حکومت کو ان سے بھی عسکری حوالے سے بھی ہمیں کچھ تعاون ملے گا، جس سے ہم اپنے صوبے کے امن و امان کو بہتر کر سکیں۔ میں جناب کا بہت مشکور ہوں، دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے صبر کے ساتھ سنا۔ شکریہ جناب۔ جی شکریہ احسان شاہ صاحب۔